رسول الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأعوان المقربين. حضرت وقار عظیم السامعین، آج 19 شعبان المعظم ہے. اس کے بعد ایک جمعہ کو مبارک ہوگا، اس کے بعد برکتوں والا رحمتوں والا وہ ماہ آ جائے گا جس ماہ میں ہر نیکی کا درجہ رب کائنات اس سے 70 گنا بڑھا دیتا ہے. اس سے قبل شب برات گزری، اس رات کے اندر رب کائنات اپنے بندوں کے فیصلے کرتا سال بھر میں. اس رات رب کائنات اپنے بندوں کی توبہ و استغفار قبول فرماتا ہے. میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی، یہ سورۃ تحریم کی آیات نمبر 8 ہے، 28 پارے. یہاں رب کائنات نے توبہ کا ذکر کیا. اور توبہ کا ذکر رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر بے بہا جگہ پر کی. سورۃ نور کی آیات نمبر 31 میں بھی فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ایھا المؤمنون، کہ تم جمع ہو کر اکٹھے ہو کر میری بارگاہ میں توبہ کرو. ایھا المؤمنون، اے ایمان والو. یہ جو خطاب رب کائنات نے کیا یہ ایک عموم کے لیے کیا، عام خطاب ہے کہ سب مل کر جمع ہو جاؤ، میری بارگاہ میں توبہ کرو، آنسو بہاؤ، اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤ تو میں تمہاری توبہ قبول کروں. یہاں سورۃ تحریم کے اندر جو رب کائنات کا خطاب ہے یہ کوئی خاص خطاب ہے. اس خطاب کی اہمیت جب انسان سمجھے تو حقیقت جانیے جو اس آیات پر عمل کرتا ہے وہ اس دنیا میں درجہ ولی اللہ کے مقام قائم مقام ہو جاتا ہے. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، توبہ کرو، میری بارگاہ میں توبہ کرو. اور توبہ کون سی لگی ہے؟
ایسی توبہ کرو توبہ نصوحا کہ جو بھی توبہ کرنی ہے وہ سچی توبہ کرنی ہے. جیسے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ بات پکا وعدہ کہ ہم اس بات پر پورا اتریں گے، یا یہ کہ سچی بات ہے کہ میں اپنی بات پر قائم رہوں گا. تو رب نے فرمایا توبۃ نصوحا کہ میری بارگاہ میں ایسی توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے، پھر پلٹ کر دوبارہ اس طرف نہیں جانا جس چیز سے توبہ کی. پھر جن گناہوں کو چھوڑا پلٹ کر پھر اس گناہوں کی طرف رخ نہیں کرنا، ان گناہوں کی طرف جانا نہیں ہے. فرمایا توبۃ نصوحا کہ سچی توبہ کرو. اگر تم لوگ مجھ سے توبہ کرو گی میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں اور پھر تم کو، بلکہ یہاں تک نہیں فرمایا پھر تم کو میں باغ جنت بہشت کے اندر ان باغوں میں داخل کروں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جو میں نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ کیا. توبۃ نصوحا، نصوحا جو لفظ ہے یہ مبالغے کا لفظ ہے، نص سے مشتق ہے. نص کا معنی ہے قول عمل سے اپنے ساتھی کی خیر خواہی کرنا. نص کا معنی ہے قول عمل سے اپنے ساتھی کی خیر خواہی کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا. ایسے ہی ایک نفس انسان کا ساتھی ہے، ہر قول اور عمل کے ذریعے، یعنی اس کے ساتھ خیر خواہی کرنی، خیر خواہی کا کرنی، اس کو گناہوں سے دور رکھے، اس کو نیکی کی طرف لانا. اور حقیقت میں ناصحہ یہ تائب کی صفت ہے، یہ تائب کی صفت، اور صرف یہ کہ توبہ کے ساتھ نصوح کا تعلق اور سیکھا جو ہے وہ مجاز کے لیے آتا ہے، مجازت کے لیے. یعنی ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا اس کے ساتھ تعلق ہے نصوح کا کہ یہ انسان کو، اس کے نفس کو گناہوں سے دور کر گناہوں سے طائب کر کے اور نیکیوں کی صفت میں شامل ہے. اسی کا نصوح کا. اور پھر ناصحہ کا معنی جو ہے وہ خلوص ہے. یہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، روزہ رکھتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ. اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو خلوص نیت کے ساتھ. یتیموں کا خیال رکھتے ہیں تو خلوص نیت کے ساتھ. ایسے اس کا ایک معنی ہے خلوص نیت، یعنی خالص شے، جیسے خالص شے ہوتا ہے یا خالص گھی ہوتا ہے. فرمایا توبۃ نصوحا، یہ ایسے ہی رب کی بارگاہ میں خالص توبہ، شرمندگی ندامت کے آنسو بہا کر خالص توبہ کرو. اور امام حسن نے کہا اب میں توبہ نصوح یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر پشیمان ہو، پریشان ہو، ندامت کی ہو، شرمندگی ہو، اور پھر ان گناہوں سے توبہ کر کے، سچی توبہ کر کے اس ربے کے ناز کی طرف پلٹ کر آنا، یہ نصوح. پھر امام قرطبی نے کہا کہ نصوح جو ہے، نصوح زبان سے استغفار کرنا، جن سے پشیمان ہونا، شرمندگی، ندامت، اپنے گناہوں پر فرمایا توبہ نصوح، یہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے. نصوح
مجموعہ ہے. وہ مجموعہ کیا ہے؟ فرمایا کہ زبان سے استغفار کرنا، زبان سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور اعضائے بدن کو پاک صاف کرنا، اور دوبارہ گناہ نہ کرنا، اور پھر تمہاری چوتھی چیز دل سے عہد کرنا کہ بری صحبت یا برے دوستوں سے چھٹکارا حاصل کرنا. ہمارے یہ رسوم جو ہے یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. اور اسی امام بزاوی نے آپ نے لکھا، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توبہ کے متعلق جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ توبہ کی تحریر گزشتہ گناہوں سے ندامت کرنا. آپ نے 6 چیزیں بتائی. گزشتہ گناہوں سے ندامت کرنا، فرائض کو دوبارہ ادا کرنا، فرائض کو دوبارہ ادا یعنی کہ جو ہماری نماز قضا ہو چکی وہ ادا کرنا، اور ہمارے حقوق لٹا دینا، یعنی ایسے حقوق جو ہمارے حقوق ہو. ایک حقوق اللہ ہوتا ہے، ایک حقوق مخلوق، حقوق کی عبادات، ہمارے وہ حقوق لٹا دیتے. فرمایا کہ دوبارہ گناہ نہ کرنا، اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لینا. پھر فرمایا کہ دل کے اندر پختہ ارادہ کرنا اور رب کائنات کی اطاعت کرنا، بس اس پر قائم رہ جانا، یعنی رب کی اطاعت پر قائم رہ جانا، اور اپنے نفس کو اسی کے تعلیم کر دینا اور ہمیشہ کے لیے اس پر رہنا. اور ابو نعیم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو عرض کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ انبیاء بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی کے پاس وہی بھی تھی، ایک نبی کے پاس. اب ذرا دیکھیے معاشرہ کیجیے کہ پہلے انبیاء کرام کی امتیں تھی وہ کیا کچھ کرتی تھی، مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رب کائنات نے کیا شرف بخشا. حضور نے فرمایا کہ اس انبیاء کرام کے پاس رب وہی تھی، اور اب فرمائے گا کہ میرے نبی جو تیری امت کا فلاح اطاعت گزار ہوتا ہے اس کو کہو کہ اپنے اعمال پر گھمنڈ نہ کرے، اپنے اعمال پر گھمنڈ نہ کرے. قیامت کے دن اگر میں چاہوں اس کو عذاب دینا چاہوں تو اس کا بہت سخت حساب ہوگا، اور اگر رب حساب دے وال برابر یا اس سے بھی کام گناہ پر عذاب دے سکتا ہے. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. فرمایا کہ رب نے وہی بھیجی اس اپنے نبی کی طرف کہ اپنے بندے کو کہو کہ اپنی اطاعت پر گھمنڈ نہ کرے، اگر میں عذاب دینا چاہوں تو اس کا حساب بہت سخت کر دوں گا. اور فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ اپنی امت کو بتا دیجیے کہ آپ کی امت پریشان نہ ہو، میں رب ہوں، رحمت للعالمین ہوں، رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. آپ کی امت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کی امت توبہ نصوحا یعنی نصوح کے ساتھ میری بارگاہ میں آ کر اگر ایک آنسو کی بہا دیا تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں. یہ توبہ نصوح کہ رب نے فرمایا کہ میری بارگاہ کے اندر ایسی توبہ کرو. اور یہ توبہ انسان بخاری شریف کی حدیث سے ہوا تھا، مسلم شریف کی حدیث سے ہوا تھا، متفق علیہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم کا شخص جس نے 99 قتل کیے، 99، اب دل کے اندر خیال آیا کیوں نہ میں اپنی بخشش کروا دوں، اپنی توبہ کروا دوں. اب وہ توبہ کے ارادے سے نکلا، کسی عالم کے پاس گیا،
اور عالم کو جیسے آج کل ہمارے علماء فتوے جاتے تھے، ایسے عالم کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس نے کیا استغفر اللہ معاذ اللہ، تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تو نے 99 قتل کیے۔ اس نے تلوار کی آنکھ سے باہر نکالی، اس آدم کا سر تن سے جدا کر ان کی گنتی تو پوری کرے، باقی جو ہوگا لکھی جا سکتا، گنتی تو پوری کری۔ اب پھر وہ چلا توبہ کی راستہ کی طرف، پھر کسی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، یعنی اللہ والے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، 100 آدمیوں کو قتل کیا، اور اس میں ایک عالم کا اور 99 عام لوگ، ایک عالم کا اور 99 عام لوگ تھے، تو 100 آدمیوں کو قتل کیا، کیا میری بخشش ہو سکتی؟ بولے گا ہاں ہو سکتی ہے بخشش، تمہاری بخشش ہو سکتی ہے۔ فرمایا کیسے؟ ان کے یہاں سے کچھ دور ایک بستی ہے، وہ بستی اللہ والوں کی ہے، بس اس بستی میں چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے، رب تمہاری توبہ قبول کرے گا، تمہاری بخشش ہو جائے۔ اب وہ اس ارادے کے ساتھ، یہ میں نصوح سمجھا رہا ہوں، رب نے بولا توبہ نصوح سمجھا رہا ہوں۔ اب وہ نکلا اس ارادے سے، ابھی کچھ سفر طے کیا، مالا کہ موت آ گیا، روح پرواز موت آ گیا، اب وہ مر گیا۔ اب ہوا یہ کہ ادھر سے جنت والے بھی فرشتے آ گئے، ادھر سے دوزخ والے بھی آ گئے۔ جنت والے اپنے دلائل دیتے ہیں، دوزخ والے اپنے دلائل دیتے ہیں، اور رب کائنات کی سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رب خود دیکھ رہا ہو۔ اور اب جنت والے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کے ارادے سے آ رہا تھا، بخشش کے ارادے سے آ رہا تھا، تو لہذا ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں۔ دوزخ والے فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی یہ بخشش کے ارادے سے آ تو رہا تھا، مگر بخشش کروائی نہیں، توبہ اس نے ابھی کی نہیں۔ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ان میں ایک عالم بھی ہے، 99 دوسرے آدمی ہیں، تو لہذا یہ گناہ گار ہے۔ اور جس نے ایک شخص کا قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اب ان دونوں کے درمیان فرشتوں کے بحث و مباحثہ چل رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ جبریل اب تم جاؤ، ان کا فیصلہ اب تم کرو۔ اب فیصلہ ایسے کرنا کہ جو سفر اس کا رہ چکا ہو، جو سفر کم ہو، یعنی آگے والا سفر اس کا کم ہے تو پھر جنت والے فرشتے لے جائیں، اگر اس کا آگے والا سفر زیادہ پیچھے والا کم ہے پھر دوزخ والے لے جائیں۔ اور ادھر سے جبریل امین کو رخصت کیا، رب نے بھیجا، ادھر سے رب کائنات نے زمین کو حکم دیا۔ اور حقیقت کیا تھی کہ پیچھے والا جو سفر کر کے آیا تھا وہ کم تھا، آگے والا زیادہ تھا، اور پیچھے والا کم تھا۔ اب رب نے زمین کو حکم دیا، آگے والی زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، یعنی اپنے آپ کو سمیٹ لے، اور پیچھے والی زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا۔ اب جب جبریل امین آئے، ان فرشتوں کے درمیان جب فیصلہ کرنے لگے، اور جب فرمائش کی تو ایک بارش آگے والا سفر جو تھا وہ کم تھا، پیچھے والا زیادہ تھا، آگے والا کم تھا، پیچھے والا زیادہ تھا، تو جنت والے فرشتے اسے لے گئے۔ بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ توبہ نصوحا کہ رب نے فرمایا اے میرے بندے، اگر میری بارگاہ میں آنا ہے تو پھر اس نیت کے ساتھ آ، اس ارادے کے ساتھ آ، ایسے اپنے آپ کو لے کر آ، تیرا دل، تیرا نفس، تیرا باطن ایسا ہو، تیرا دماغ ایسا ہو چکا ہو، تو میری بارگاہ میں حقیقت سچی توبہ لے کر آئے گا، میں تجھے بخشش کا پروانہ دوں گا۔ یہ ہے توبہ نصوح۔ اور پھر نصوح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر واقع بنی اسرائیل کو۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے کر
کوئی دور پہاڑ پر ہے. اب ان لوگوں نے خواہشات کی اپنے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا کائنات کے بندے آگے تھے، تو نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو لے آؤ، میں تمہاری بات جو ہے وہ مان لوں گا، تمہیں بارش عطا کروں گا، رزق عطا کروں گا. اب مولا یہ بندے آ گئے، اب ہم پر مہربانی کرو. رب نے فرمایا موسیٰ کریم اللہ بات تو تیری ٹھیک ہے آگے، مگر ابھی بھی ان میں سے ایک بندہ میرا ایسا ہے کبھی میری بارگاہ میں نہیں آیا، کبھی میری بارگاہ میں نہیں آیا. اگر اس میرے بندے کو یہ جو مجمع کھڑا ہے ان سے نکال دو، میں بارش عطا کر دوں گا، رزق عطا کر دوں گا، پریشانی تم کی دور کر دوں گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کے پاس آئے، اپنے لوگوں کے پاس آ کر کہنے لگے کہ وہ بات ایسے رب بھی کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں میں ایک شخص ایسا ہے کبھی رب کی بارگاہ میں نہیں آیا، کبھی رب کی بارگاہ میں نہیں آیا، رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں. اب رب یہ فرماتا ہے کہ وہ شخص یہاں سے نکل جائے، یہاں سے نکل جائے تو میں بارش بھی عطا کروں گا، رزق بھی عطا کروں گا، سب کچھ عطا کروں گا. اب ذرا سوچے کہ وہ مجمع، اس مجمع میں سے ایک شخص باہر نکل کر جائے تو اس کی عزت کے نفس پر کیا حال ہوگا، اس کی عزت کا کیا حال ہوگا، اس کی نفس کی عزت کا کیا حال ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں کبھی رب کی بارگاہ میں نہیں جھکا، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ رب مجھ سے ناراض ہے. اب اس نے کیا کیا، ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اب جس کے دل میں نشان ہو، داغ ہو، اس کو کھڑک جاتی ہے کہ رب اب کس کی بات کر رہا ہے، وہ پہچان جاتا ہے. اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، اب اس نے ادھر کھڑے کھڑے رب کی بارگاہ میں توبہ کی. کیا مولا آج تو میری عزت بچا، تیرے علاوہ میری عزت کوئی نہیں بچانے والا، آج تو میرا پردہ رکھ لے. اگر آج تو نے میرا پردہ رکھ دیا کہ مولا میں سچے دل سے کہتا ہوں میں آج کے بعد تیری وعدہ خلافی نہیں کروں گا، آج کے بعد ہمیشہ تیری اطاعت و بندگی کروں گا. اے مولا آج میری عزت کا خیال رکھ. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بات چیت کر رہے تھے تو ادھر سے بارش ہونا شروع ہوگی. رب کے ارادے نے توبہ قبول کی، بارش ہونا شروع ہوگی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کی بارگاہ آج عرض کرتے مولا کے ارادے یہ کیا بات ہے، ادھر سے تو مجھے حکم دے رہا کہ فلاں شخص کو نکال، ادھر سے بارش عطا کرا، مولا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیا ہے. رب نے فرمایا کہ اللہ بس بات تو ساری یہی ہے، اگر مجھے سمجھ آ جاتی تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی. اے میرے کریم جب میں نے تمہیں بھیجا، جب تم ان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اب اس بندے نے دل کے اندر سچی توبہ کی، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالے، بس وہ آنسو میں دیکھ رہا تھا، وہ آنسو اتنا قبولیت کا درجہ پا گئے کہ میں نے اس کی توبہ قبول کی، اس کی بخشش فرما دی اور میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. بارش عطا کی. یہ توبہ ہے نصوح توبہ. اور اس کی مثالی حدیث مبارک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا دور خلافت اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کتنے سخت تھے، کفار مشرکین کے خلاف اور قانون کے خلاف کتنے سخت تھے. جو کوئی قانون توڑنا اس کو سزا دیتے، وہ چاہے آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اب ایک شرابی بازار میں کھڑا، سریعام شرابی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میں سے تشریف لے آئے. اب وہ شرابی دیکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق آ گئے، آج اس سے کون بچائے گا مجھے. اب دیکھنے میں شراب پی رہا ہے اور حقیقی شراب ہے. اب وہ شراب بوتل بھی شراب، بوتل کے اندر بھی شراب. اور جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے کہ آج عمر
حالانکہ حضرت عمر فاروق دیکھ بھی رہی تھی کہ بوتل شراب کی، تو شراب پینے والا شخص ہے، شرابی ہے، بوتل شراب کی تو صاف ظاہر ہے شراب کی بوتل میں شراب ہی ہو۔ آپ نے فرمایا بوتل میں کیا ہے؟ اب وہ بے ساختہ کہنے لگا حضور اس بوتل میں دودھ ہے، اس بوتل میں دودھ ہے۔ آپ نے فرمایا نکالو دکھاؤ۔ جب اس بوتل کو الٹایا وہ شراب کے بدلے وہی شراب دودھ میں تبدیل ہو چکی تھی، اور ساتھ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے نوجوان سن میری بات، اگر آج تو صدق دل سے توبہ نہ کرتا میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ یہ تھی شراب، بوتل شراب کی ہے، شراب تھی، اور جیسے ہی تو نے توبہ کی تو رب کائنات نے تیری توبہ کو قبول کیا، اور توبہ قبول کرنے کا نتیجہ تمہیں یہ ملا زبان سے جو لفظ نکالا رب کائنات نے اس کو پورا کر دیا۔ یہ توبہ نصوح ہے۔ فرمائے اے ایمان والو توبہ کرو، ایسی توبہ کرو توبۃ نصوحا۔ اور کسی ایک اور مثال ملی تھی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دودھ پیا، دودھ حالانکہ حلال ہے، جائز ہے، حلال ہے، اور وہ دودھ بھی ایسا پیا ہے کہ آپ کے لیے پینے کے لیے جائز تھا، مگر جب آپ کو پتا چلا کہ یہ جو میں نے دودھ پیا ہے یہ ناجائز طریقے سے پیا، ناجائز طریقے سے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ آپ نے طریقہ یہ اختیار کیا، آپ نے اپنے حلق میں انگلیاں ماری، اور حلق میں انگلیاں مار کے کہہ کر کے اس دودھ کو باہر نکالا تاکہ مجھ پر کوئی گناہوں کے اثرات نہ پڑ جائے جس وجہ سے رب کائنات ناراض ہو جائے۔ دوستو ایسے گناہوں سے دوری، اس لیے رب نے فرمایا توبہ نصوحا کہ اگر توبہ کرے تو سچی کرے۔ اور پھر رب کائنات قرآن مجید کے اندر بے بہا جگہ پر توبہ کا ذکر کیا، اور توبہ کے حوالے سے فرمایا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ فرمایا جو میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جو میری بارگاہ میں آ جاتا ہے، جو اپنے گناہوں کی بخشش کرواتا ہے، فرمایا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے جو گناہ تم نے کیے اگلے پچھلے جتنے بھی گناہ تھے رب کائنات تمہارے سارے گناہوں کی بخشش کرتا ہے، مگر کیسے؟ توبہ سے، اس کی بارگاہ میں آنسو بہانے سے، اس کی بارگاہ میں شرمندگی سے۔ اور یہ توبہ ہر مومن پر، ہر مسلمان پر لازم و لزوم ہے، توبہ کرنا لازم و لزوم ہے۔ اور پھر دیکھیے توبہ کی جب بات چلی، ابلیس جب رب کی بارگاہ سے پھٹکارا گیا تو اب ابلیس نے رب کو کہا کہ اے مولا میں قیامت تک تیرے بندوں کو ورگلاتا رہوں گا، میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، وہ بچہ ہوگا، نوجوان ہوگا، بوڑھا ہوگا، جس حال میں بھی ہوگا میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا۔ رب نے فرمایا ٹھیک ہے تو گمراہ کرنا، پھر میں بھی رب ہوں، میرا بھی اپنے بندوں پر کچھ حق ہے، میں بھی رب ہوں، میرا بھی اپنے بندوں سے کچھ محبت، میں محبت کرتا ہوں اپنے بندوں سے۔ فرمایا تو جتنی بار بھی انہیں گمراہ کرے گا وہ پلٹ کر میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے توبہ کرے گا، میں ان کی توبہ کروں گا۔ ہر مومن پر توبہ ہر حال میں لازم و لزوم ہے۔ اگر آج توبہ کریں گے گناہ پھر ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے اب نماز پڑھتے آپ علماء جیسے بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے، ایک نماز کے دوسری نماز کا کفارہ، پھر دوسری کا تیسری نماز کے درمیان جو بھی معاملات گناہ آدمی کرتا ہے یہ کفارہ جات ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ جو توبہ ہے یہ ایسی توبہ ہے، یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو رب کائنات بس دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایسے گناہ بڑے گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ
کہ جن سے کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جن کے کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، بس وہ جیسے جیسے ان گناہوں میں مگن ہوتا جاتا ہے وہ دل سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ اور حالانکہ یہ قلب، یہ دل نور ہے، اور یہی قلب جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا یہ نور علی نور کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ رب فرماتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، بس پھر اس کے بعد پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کو رائے راست پر آ جاتا ہے، جب وہ رائے ہدایت پر آ جاتا ہے، پھر اس کا دل کتنا ہی سیاہ کیوں نہ ہو چکا ہو، جب میری بارگاہ میں آ کر صدق دل سے توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، توبہ نصوحا کرتا ہے، تو پھر میں اس دل کو سیاہ کو اس نور علی نور میں تبدیل کر دیتا ہوں، پھر اس دل کو میں نور علی نور میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ رب کائنات نے ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ النساء میں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، من قریب یتوبون من قریب، فرمایا کہ وہ توبہ پہلے توبہ کا ذکر کیا، وَإِنَّمَا التَّوْبَةُ کہ وہ توبہ کہ جس کا قبول کرنا اس نے اپنے فضل سے لازم کر لیا، اور وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لے، نادانگی میں گناہ کر لے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، اور توبہ وہی قبول کرتا ہے۔ اور یہ فضل ہے اس کا اس رب کا اپنے بندوں پر کہ اس کے بندے گناہ بھی کرتے ہیں، توبہ پھر کر لیتے ہیں، پھر توبہ کو توڑ کر پھر گناہ کرتے ہیں، پھر پلٹ کر اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتے ہیں، بار بار مسلسل یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے میری بارگاہ میں جب بھی آئیں گے گناہ کر آئیں گے، جس طرح سے بھی آئیں گے، جب توبہ کریں گے تو میں اپنی اس بندے کی توبہ کو ہر دفعہ قبول کروں گا۔ اگر میرا بندہ 70 مرتبہ بھی اپنے وعدے کو توڑ کر، توبہ توڑ کر، گناہوں میں لت پت ہو کر پھر میری بارگاہ میں آئے گا، میں اپنے بندے کی پھر بھی توبہ کروں گا۔ بھائی یہ توبہ، اور یہ توبہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا تھا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو ارشاد فرمایا کیا کہ جان پذیر توبہ میں تاخیر نہ کرنا، توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی تمہاری ختم ہو جائے اور توبہ کا تجھے موقع نہ ملے۔ کہ توبہ کرنے میں دیر نہ کرنا، تاخیر نہ کرنا، کیونکہ موت جو ہے وہ اچانک آ جاتی ہے، موت کا کون کی خبر نہیں ہوتی، وہ ایک لمحہ نہ دوسرا لمحہ دیکھتی ہے۔ فرمایا کہ موت توبہ میں تاخیر نہ کرنا، فرمایا جو شخص توبہ کی طرف سبقت نہیں کرتا، یعنی جو بندہ توبہ کی طرف سبقت نہیں کرتا اور آج کل پر ٹالتا رہتا ہے، آج کر لیں گے یا کل کر لیں گے، یا آگے شب قدر آ رہی ہے تب کر لیں گے، رمضان آ رہا ہے تب کر لیں گے، آج کل پر ٹالتا رہتا ہے، تو پھر سنو کہ وہ شخص بڑے خطرات میں مبتلا ہے۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ وہ شخص بڑے خطرات میں مبتلا ہے۔ اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرنا اور ہمیشہ توبہ پر رہنا۔ حضرت مثال نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے 3 رجسٹر ہوں گے، آدمی کے 3 رجسٹر ہوں گے۔ ایک رجسٹر جو ہوگا اس میں نیک اعمال اس میں ہوں گے، دوسرا رجسٹر جو ہوگا اس میں اس کے گناہ ہوں گے، اور تیسرا جو رجسٹر ہوگا اس میں رب کائنات کی نعمت اس میں ہوگی، وہ نعمتیں ہوں گی۔ اب رب کائنات
اس نعمت جو ادنا چھوٹی سی نعمت ہوگی اس نعمت کو کہے گا کہ ایسا کرو، یہ جو رجسٹر نیکیوں والا ہے اس کے بعد اب آپ اس کا مقابلہ کریں۔ اب وہ نعمت، چھوٹی نعمت، وہ رجسٹر میں سے چھوٹی سی نعمت ان نیکیوں کا جب سامنا کرے گی، وہ نعمت ان نیکیوں پر غالب آ جائے گی اور رب کی بارگاہ میں پھر لوٹے گی اور عرض کرے گی کہ مولا کائنات ابھی ان نیکیوں سے میرا کچھ نہیں بنا، ابھی نیکیوں سے میرا کچھ نہیں بنا۔ رب فرمائے گا پھر اب اور تم کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ اور وہ نعمت، ادنا سی نعمت کہے گی، رب کی بارگاہ میں التجا کرے گی کہ مولا کائنات اب بھی تیرے بندے کے جو گناہوں والے رجسٹر ہیں یہ بھی مجھے عطا کر دے تاکہ میں اپنی نعمت کے ذریعے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں۔ اور رب کائنات جب یہ بات سنتا ہے اس نعمت کی ادنا سی، رب فرماتا ہے نعمت یہ جو مقام تجھ کو جو بھی ملا مجھ سے ملا، اور دیکھ میرے بندے نے اتنے گناہ کیے اور اتنی نیکیاں کی، اور یہ نیکیاں سب کی سب تو نے ایک لمحے کے اندر سب پر تو نے حاوی ہوگی، غالب آ گئی۔ اس کے بعد اب تو گناہوں کے دیکھ رہی ہے، اے نعمت اب میں بھی تو رب ہوں، یہ میرا بھی تو بندہ ہے، اب میرا بھی تو کچھ اس پر حق ہے، اب کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دے۔ اور وہ چھوڑ، جب یہ بات ہوتی رب فرماتا ہے کہ میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا۔ اسی طرح بات آخری حقیقت بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ایک شخص تھا، اب اس نے اپنی زندگی کے اندر بے بہا گناہ کی، یہ بھی حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارک۔ جب موت کا وقت آ گیا، جب موت کا وقت آیا، اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، کیا میرے بیٹوں اگر میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا، پھر اسے اٹے کی مثل پیس دینا، پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا، اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ اب بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب بیٹوں نے عمل کیا، اب قیامت کا دن ہوگا، رب اپنے اس بندے کو اپنی بارگاہ میں میرے ہوا کو حکم دے گا، وہ ہوا اس کے اجزاء کو اکٹھا کرے گی، پھر جسم بنے گا، پھر رب اس کے اندر اپنی روح ڈالے گا، اور روح ڈالے گا، اب رب اس سے سوال کرے گا۔ اب سوال کیا ہوگا؟ رب یہ فرمائے گا کیا میرے بندے بتا تو نے اتنا کچھ کیا کس بنا پر کیا، کیوں کیا، کس بنا پر کیا؟ اب وہ بندہ کرے گا کہ مولا کائنات بس تیرے عذاب سے ڈر کر، تیرے خوف سے ڈر کر، تیرے عذاب سے ڈر کر، تیری جہنم سے ڈر کر، بس زندگی میں اتنے گناہ کیے کہ اس کی خبر نہ رہی، بس صرف دل سے کے ساتھ میں نے تیری بارگاہ سے توبہ کی کہ دنیا میں تو نے مجھے کوئی عذاب نہیں دیا، اب آخرت میرے لیے بچی تھی، اس لیے اپنے آپ کو بھی اپڈیٹ کر دیا تاکہ مولا تیری بارگاہ کے اندر پیش نہ ہو سکوں۔ رب نے فرمایا تو نے یہ جو کام کیا، یہ کام مجھے اتنا پسند آیا اور تو نے کام صرف دل کے ساتھ کیا، میں نے تیری توبہ قبول فرما لی، تیری بخشش۔ دوستو آج وقت ہے توبہ کریں، نماز کی طرف آئیں، اس دین کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، آگے رمضان آ رہا ہے، اپنی زندگیوں میں ایک ایسا انقلاب برپا کریں، یہ زندگیاں ایسیاں زندگیاں بن جائیں کہ دیکھنے والے خود فخر کریں کہ یہ وہ لوگ جا رہے ہیں، یہ حضور کے عاشق ہیں، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو رات بھر قیام کرتے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گزر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، کسی بچے نے کہا رک جاؤ، ایسا شخص آ رہا ہے جو رات کو 100 نفل پڑھ کر سوتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ پریشان ہوئے، آپ فرماتے میں نے کبھی نفل نہیں پڑھے، رات کو عشاء کی نماز پڑھتا تھا، سو جاتا تھا، صبح فجر پڑھتا تھا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے اس کے بعد میں نے 100 نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر میں وہاں سے گزرا، بچے کھیل رہے تھے، اب ایک بچے نے ندا دی رک جاؤ، ایسا عظیم شخص آ رہا ہے جو رات کو 1000 نفل پڑھ کر سوتے ہیں۔ آپ پھر پریشان ہوئے، آپ نے سوچا میں تو 100 نفل پڑھتا تھا، پہلے پڑھتا نہیں تھا، اب ان کے کہنے پر 100 پڑھنے شروع کر دیے، اب 1000 تو پڑھتا
والی ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مرتے دم تک میں رات کو 1000 نفل پڑھتا ہوتا تھا. دوستو ہمارے اہل اللہ کا طریقہ یہ تھا, ہمارے بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ ساری رات اپنے آپ کو بستر سے جدا کر کے اس رب کی حضور کھڑے رہتے, ساری رات آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے, ساری رات قرآن پڑھ کر روتے اور اپنی توبہ کرواتے. دوستو آج وقت ہے نوجوانوں, دوستو آج ٹائم ہے اپنی اسی نوجوانی میں ایسا انقلاب برپا کر دے کہ ہماری مسجدیں پھر سے آباد ہو جائے, ہماری خانقاہیں پھر سے آباد ہو جائے, مسجدوں میں جو رونقیں ختم ہو گئی ہیں وہ رونقیں پھر سے بحال ہو جائے. وہ کیسے بحال ہوں گی؟ وہ توبہ کے ذریعے بحال ہوں گی. رب کا قرب کیسے پائیں گے؟ وہ صرف توبہ کے ذریعے پائیں گے. اس کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ کیسے ملے گا؟ 4 آنسو شرمندگی کے بہا کر ملے گا. بس پیغام یہی ہے کہ توبہ کی طرف رجوع کریں, قیام کریں, نوافل پڑھیں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اپنے آپ کی طبیعت کو ڈھالیں, اپنے آپ کی زندگی